اقابلہ کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے قابلہ میں کیا ہوا۔ توہین، وہ نکرئی ہنسی ہنسنے لگی۔ 3 قبیلوں کے سردار کی توہین۔ اس نے ایک ہلکا کہکا لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، جابر بن یوسف، کیا ملکہ شطار نے تمہیں امسار میں مدعو کرنے کے لیے اپنے کاہن ارسال کیے تھے؟ میرے ذہن میں امسار میں پیش آنے والے تمام واقعات محفوظ تھے اور مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ شطار کے ترجمان کے لہجے کے عقب میں کون سے جذبات پوشیدہ ہیں۔ میں نے کبیدگی کا اظہار کیے بغیر کہا، یقیناً مقدس ملکہ شطار کی طرف سے توری میں کوئی سفارت نہیں بھیجی گئی تھی، لیکن دیوتاؤں نے مجھے امسار کی زمین میں بھیج دیا اور تاریخ براعظم کی عظیم اور جلیل ملکہ قابلہ نے امسار جانے کو حکم دیا۔ شاید اس نے میری خدمات اور کارناموں سے خوش ہو کر مجھے امسار کی ناظرینوں کے شباب کی سیاحت کا موقع عطا فرمایا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ شاید اس نے میری خدمات اور کارناموں سے خوش ہو کر مجھے امسار کی ناظرینوں کے شباب کی سیاحت کا موقع عطا فرمایا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ ایک معزز مہمان کا سلوک کیا جائے گا، لیکن یہاں مجھے عام مردوں کی طرح ستون پر رکھا گیا اور میرے لیے جنگ و جدل کا ایک مارکہ برپا ہوا۔ میں نے متعدد بار ناظموں سے درخواست کی کہ مجھے ملکہ شطار کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ نتیجتاً مجھے اپنے آپ کو امسار کی عبادت گاہ میں چھپانا پڑا۔ میں نے وہاں کاہنوں کی شنودی حاصل کی اور انہیں اپنی ریاضت سے متاثر کیا۔ جب میں وہاں سے چلا تو کاہن اعظم کے سامنے میرے گلے میں میری فصیلت کی سند کے طور پر یہ مالا ڈال دی۔ میرے تحائف میں ایک اور نظر چیز کا اضافہ ہو گیا۔ میں مقدس ملکہ شطار کی دید کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر میرے حواس توانا نہ ہوتے تو میں توری میں ایک اجنبی ہونے کے باوجود اگر میرے حواس توانا نہ ہوتے تو میں توری میں ایک اجنبی ہونے کے باوجود سرفرازی حاصل نہ کرتا۔ میں ذراشی کی ابدی آگ کی نظر ہو جاتا اور میری روح مہذب سرزمین میں اپنے آبا و اجداد کے قبرستان میں بھٹک رہی ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ایسی راہیں ہموار کر لی کہ میں مقدس شطار کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، اور یہ دروازہ واہ ہو گیا۔ میں اس کے شبستان میں داد حسن کے لیے حاضر ہوں۔ میرا طویل بیان نہایت غور اور دلچسپی سے سنا گیا۔ میں نے خود ہی تمام رداد اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ سوالات کی نوعیت کیا ہوگی اور مجھے کس طرح اپنا مقدمہ شطار کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی تقریر کا دل پذیر اثر دیکھنے کے لیے گردن اٹھائی۔ جابر بن یوسف، اس شوخ ناظرین کی آواز کا طلسم جاگا۔ تم نے دلکش پیرائے میں خود ہی اپنی ہنگامہ آرائیوں کی تعویل پیش کر دی۔ شطار بھی جری اور ذہین مردوں سے دلچسپی رکھتی ہے، لیکن تم نے امسار کے قوانین کے خلاف سرکشی کی ہے۔ تمہیں ہر لمحے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تم امسار کی سرحدوں میں ہو، جہاں مردوں کی حیثیت مختلف ہے اور جہاں ملکہ شطار کا اقبال فروزاں ہے۔ یہاں تم 3 جزیروں کا سردار نہیں ہو، ایک عام مرد ہو۔ ہاں جزیرے کے قوانین کی روح سے یہاں برتری کے تمام مواقع میسر ہیں۔ میں نے سنبھل کر کہا، جابر بن یوسف امسار میں اپنی حیثیت سے آگاہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی برتری یہ ہے کہ وہ مقدس شطار کے قریب ہے۔ ناظموں کی محفل میں انتشار پھیلانے کی غرض و غایت ہی یہی تھی کہ میں وقت کی رفتار تیز کرنا چاہتا تھا۔ ملکہ شطار نے تمہاری صاف گوئی کا اثر لیا۔ وہ خوبصورت مردوں کی غلطی نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن اسے گستاخیاں سخت ناپسند ہیں۔ ناظم اعلیٰ کسریم نے تمہیں وہ زندہ اس لیے دکھایا تھا کہ جزیرہ امسار اور قصر شطار میں جو مرد اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو ملکہ شطار کا رتبہ بھول جاتے ہیں، خود اپنی نفی کرتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن پر نقش ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مقدس شطار نے فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے میری کوتاہیاں درگزر کر دی ہوں گی۔ میں مقدس شطار کی دید کا طالب ہوں۔ کیا وہ براہ راست مجھے ہم کلامی کے شرف سے نہیں نوازے گی؟ امسار آنے کے بعد میں اس کے نظر افروز نظارے سے محروم رہوں گا تو ہمیشہ کے لیے کرب میں مبتلا رہوں گا۔ میں اس کے جمال کی داد دینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اے پری پیکر ترجمان، کیا تم مجھے سعادت سے محروم رکھو گی؟ کیا میری اطاعت اور صاف بیانی میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ جابر بن یوسف، ملکہ شطار خزاں اور بہار کے موسموں کا عرفان رکھتی ہے۔ اس کی نظریں پانیوں کے اندر گہرے آبدار تلاش کر لیتی ہیں، اور اسے خوبصورت پھولوں کے ساتھ وابستہ کانٹوں کا علم بھی رہتا ہے۔ ملکہ شطار امسار میں تمہارے قیام کی طوالت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں، تاکہ تمہیں قابلہ کے فرستادے کی حیثیت سے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ ترجمان نے معنی خیز لہجے میں کہا، میں ان لفظوں کے معنی جانتا تھا۔ شطار کی بارگاہ میں کوئی مرد اتنی جرت کے ساتھ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اب تک اس کا قصہ نپٹ جاتا۔ میرے ساتھ جو رعایت کی گئی تھی، اس کا سبب کچھ اور تھا۔ میری حیثیت جزیرہ امسار کے قوانین کی روح سے ایک عام مرد کی ضرور تھی، لیکن میں کوئی آسان مرد نہیں تھا۔ میرا کام صرف یہ نہیں تھا کہ میں اپنی لرزشوں کی طہارت کے لیے قصر شطار آنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ شطار کے حسن کا ذکر سن کر میری راتیں بے خواب ہو گئی تھی۔ قصر شطار میں داخلے اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میری وہاں سے واپسی میری ناکامی تھی۔ مجھے ایک عرصے کے لیے وہیں رہنا تھا اور شطار کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ توری میں حبشی میری رعایا تھے، باغباں میں غیر مہذب وحشی میرے اشاروں کے غلام تھے، لیکن امسار تو تاریخ براعظم کی جنت تھی۔ عالیشان قصر دے کر میرے اندر ان گنت جذبے ابلنے لگے تھے، اس لیے مجھے شطار کی تلخ نوائی کا زہر پینا تھا اور برداشت کرنا تھا۔ وہ مبہم لفظوں میں میری واپسی کے احکام صادر کر رہی تھی۔ ان لفظوں میں ایک نفرت محزن تھی۔ جابر بن یوسف جیسے ذکی الحسن شخص کے لیے یہ بات بڑی گراں تھی، تاہم مجھے اسے اپنے سر سے گزارنا تھا۔ میں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ میں ایک تاثر انگیز جواب کے لفظ مجتمع کر رہا تھا۔ مجھے اپنی حلقوم کی صفائی کا یقین ہو گیا تو میں نے درد انگیز لہجے میں کہا، مجھے علم تھا کہ مقدس شطار کتنی رحم دل و فیاض ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس کے روبرو حاضر ہو جاؤں گا تو میری شدتوں کا اعتراف کرے گی، مجھے امسار سے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ اس کلمے نے مجھے مقدس شطار کی عظمت و جلالت کا کچھ اور مترف کر دیا ہے۔ میں امسار سے جاؤں گا تو نازنین امسار کا ذکر کروں گا۔ کاش میں ہمیشہ مقدس شطار کے پہلو میں رہتا اور اس کا مثالی مرد ثابت ہوتا۔ میں 3 جزیروں کی حکمران
نشانی ٹھکرا دیتا اور مقدس شتار کے قرب کی سعادتوں سے بہراور ہوتا۔ کاش میں مسار میں پیدا ہوا ہوتا۔ میری دعاست ہے کہ مقدس شتار مجھے کچھ عرصے اپنے قصر میں قیام کرنے کی اجازت دے تاکہ میں عملی طور پر یہ ثابت کر سکوں کہ میں اس کا مطلوب شخص ہوں اور کتنا مطیع و سعید غلام ہوں۔ پھر میں نے اسے انگروما کے باغیوں میں اقابلہ سے وفاداری کا قصہ، زراشی کی مشقیں اور توری و باغبان میں اپنی بلند اقبالی کے واقعات سنائے۔ میں نے دانستہ اقابلہ کا ذکر کم سے کم کیا، لیکن احتراماً حوالے کے طور پر اس کا نام لیتا رہا۔ خوبصورت کنیز سنگ مرمر کے تراشیدہ بت کی طرح اپنی جگہ بے حرکت کھڑی، پلکوں کو جنبش دیے بغیر میری بات سن رہی تھی۔ میری فصاحت نے معجزہ نمائی کی۔ اچانک نکری گھنٹیاں تیز ہونے لگیں۔ کنیز یوں چونکی جیسے کسی نے خواب سے خوفزدہ ہو کر بیدار کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پٹپٹانے لگیں۔ اس نے تیز سے تخت کی جانب نظر کی جس کے گرد رنگ برنگے بادلوں کا حالہ بدستور قائم تھا۔ شتار نے اسے اپنی کیفیات منتقل کی ہوں گی۔ وہ میں تو متوجہ ہوئی، اس کی آنکھوں کا خوف نشیلے سیر میں بدل چکا تھا۔ اس کے یاقوتی لبوں پر تبسم ابھرا۔ اس کا بدن متحرک ہوا تو ایسا لگا جیسے شباب امڑ امڑ کر آ رہا ہو۔ میں نے اپنا گلا تر کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک ہیجان انگیز نظارہ تھا۔ وہ بہت قریب آ گئی۔ اس کے بدن سے پھوٹتی ہوئی خوشبوئیں مجھ پر غنودگی طاری کرنے لگی۔ شتار کی کنیز خاص کے لیے اس کا انتخاب سوچ کر کیا گیا تھا۔ کیا وہ اتنے قریب ہو کر میرے نفس کا امتحان لے رہی تھی؟ اس کے قرب کی گرمی سے میں تپنے لگا تھا۔ اس کے تراشیدہ لبوں کی پکڑیاں کھلیں اور اس کی جذبات میں ڈوبی ہوئی مترنم آواز میرے کانوں میں شہد انڈیلنے لگی۔ سیدی جابر، مقدس شتار نے تمہارے کلام سے متاثر ہو کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے سامنے تمہیں متبرک وصال سے شاد کام کروں، اور شتار کا حکم دیوتاؤں کا حکم ہے، وہ عظیم ہے۔ شتار کے سامنے میں اس کی کنیز سے مشرف ہوں۔ شتار نے اپنی برتری کا بہت ستمناک اظہار چاہا تھا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا اور لمحوں کے لیے میری ذہانت منتشر ہو گئی۔ میں اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ حسین اربان، میں نے سر پٹاتے ہوئے کہا، مقدس شتار سے کہو کیا وہ اپنے اس حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتی؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ تمہیں مقدس شتار کی موجودگی میں اس متبرک فعل سے انکار ہے؟ اربان نے تیکھے انداز میں کہا، نہیں، تم ایک ماہ جمال دوشیزہ ہو اور شتار کا حکم میرے لیے ذریعہ نجات ہے، لیکن میرا مطلوب تم نہیں ہو، وہ کوئی اور ہے۔ مقدس شتار کے سامنے اس کی کنیز کے ساتھ ملوث ہونا اس کی توہین ہے۔ دیوتا جانتے ہیں کہ میرے انکار کی وجہ عظیم شتار کی تکریم ہے، اور یوں بھی میں انصار میں نوارد ہوں۔ اتنی جلدی اپنے سابق آداب کے منافق کوئی عمل کرنے سے ہچکچاتا ہوں۔ مجھے معاف کیا جائے اور میرے لیے کوئی اور سزا تجویز کر دی جائے۔ ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نیاز مندی سے کہا، یہ ملکہ شتار کا حکم ہے اور انصار میں تم اس کے پابند ہو، جیسا کہ تم نے ابھی اس کا عہد کیا ہے۔ انکار کی صورت میں تم شتار کے عتاب سے بھی واقف ہو۔ اربان کی نشیلی آنکھوں میں جذبات کے ڈورے تیر۔ وہ اچانک غضبناک ہو کر بولی، ملکہ شتار تمہارے جواب کی منتظر ہے۔ میں جواب دے چکا ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ مجھے ایک موقع دیا جائے کہ میں مقدس شتار کے سلسلے میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، اور میں نے اس کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر شتار کے شان و شوکت اس کی فضیلت کے دریا بہا دیے۔ انصار کی اجنبی سرزمین اور وہاں کی ملکہ کے ایوان خاص میں میرے پاس اثر اندازی کا یہی ہتھیار تھا۔ میں ہر ممکن طور پر اربان کے وصال سے بچنا چاہتا تھا تاکہ شتار کے دل میں میری رغبت کا نقش گہرا ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اپنے بیان کا واحد سہارا لیا۔ میں یہاں شپالی سے کام نہیں لے سکتا تھا، اور ڈگبی کے سینوں سے اربان کا قیامت خیز سینہ زخمی نہیں کر سکتا تھا، اور اپنا سفیر میں خود تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے لفظوں کا کتنا ذخیرہ خرچ کر دیا۔ میرے اظہار کا سیلاب روکے نہ رکتا تھا۔ پھر فقطاً مجھے سرخ بادلوں کے جھرمٹ بھاگتے نظر آئے اور موسیقی نے ایک ترب انگیز ماحول پیدا کر دیا۔ میں زمین بوس ہو گیا۔ جب میں اٹھا تو لطیف عطر امیز ہواؤں کے جھونکوں نے خراما بہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے سامنے اب تخت رہ گیا تھا۔ اربان گم ہو گئی تھی۔ مان ایوان خاص میں ستارے چمکے اور وہ تخت اریاں ہو گیا جس پر ایک گلبدن بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کا شراب بدن، میں کچھ کہوں گا تو بات ہیچ ہوگی۔ مجھے معلوم ہے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ اقابلہ کا عکس تھی۔ میں یہاں ان دونوں کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں اس کی نگاہ کا زخمی تھا۔ اس کی ذات سے مجھے گونا التفات ہو گیا تھا۔ اقابلہ تو ان سب سے ماورا تھی۔ اقابلہ ان سب کی سرخیل تھی۔ وہ اس کاروان حسن کی قائد تھی۔ میں نے اقابلہ کے بعد تاریخ براعظم میں شتار سے زیادہ حسین سراپا نہیں دیکھا تھا۔ نوجوان، سرشار، شاداب، نشیلی، اس کے بدن سے موسیقی پھوٹتی تھی۔ اسے ساحر اعظم جاملوش کی آنت بے وجہ حاصل نہیں تھی۔ میں دنگ رہ گیا، میں گونگ ہو گیا۔ وہ تمام ہوش و حواس جن کا مجھے دعویٰ تھا اس کے حسن کی تابانی سے میرے اختیار میں نہ رہے۔ میں بس اسے دیکھا کیا۔ وہ سانچے میں ڈھلا ہوا بدن، شبنمی رخسار، اس کے بال سنہرے سرخ تھے۔ وہ سربسر ایک نشہ تھی۔ وہ شباب کا مثالیہ تھی، بے داغ، شگفتہ، اجلا رنگ۔ اس کی جلد مخمل سے بنی ہوئی تھی۔ اگر وہ پتے ہٹا لیتی تو ممکن تھا میں وہیں شکست تسلیم کر لیتا۔ وہ ایک ملکہ تھی۔ اسے عرفان ہوگا کہ جابر بن یوسف حسن کا کیسا والی شیدہ ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک لیا ہوگا۔ میں ششدر کھڑا اس حریم ناز کا آتشی سراپا اپنی آنکھوں میں جذب کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کو اندھیرے میں آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو جاتی ہیں اور صبح کی روشنی کی متحمل نہیں ہو پاتی۔ خود میرا عالم بھی یہی تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھ سے ناراض ہوگی۔ اس کا غضب اب نازل ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ بغور میرا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے اپنے جسم کے ہر حصے میں اس کی آنکھیں اترتی محسوس ہوئی۔ ایوان خاص میں میرے اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے تخت پر انگڑائی کے انداز میں ایک کروٹ لی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ جابر بن یوسف، اس نے تمتمراق سے کہا، تمہارا انکار تمہاری طلب صادق کی دلالت کرتا ہے۔ میں نے اس کی مدح سرائی میں اپنی ساری توانائی صرف کر دی۔
تم نے خود کو جزیرہ مسار کے دوسرے مردوں سے برتر ثابت کیا اور یہی بات شوتار کو پسند آئی ہے، چنانچہ اس نے تمہیں ہم کلامی کے شرف سے نوازا ہے۔ شوتار کی آواز کوئی گناہیا تھی۔ میں نے اطاعت و جانثاری کا عہد کا اعادہ کیا۔ اگر تم نے مسار میں وہی سب کچھ ثابت کیا جس کا تم عہد کر رہے ہو تو یہاں بڑا مرتبہ پاؤ گے۔ ممکن ہے تمہیں مستقل طور پر یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ شوتار تمہیں معاف کرتی ہے، اس نے ایک شان سے کہا۔ میں نے اپنی جسارتوں کے لیے دوبارہ اسے معافی چاہی۔ وہ احکام صادر کرتی رہی، میں وضاحتیں کرتا رہا۔ میں اس کے قلب میں داخل ہو جانے کے لیے مضطرب تھا۔ وہ میری سرکشی، اپنی فیاضی اور احسانات سے دبانے کی خواہاں تھی۔ ہم دونوں منفی جذبات چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے اور مدغم ہو جانے کی شعوری کوشش کر رہے اور دونوں ایک دوسرے کا تجربہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ اور پرلطف وقت تھا۔ مجھے اس کی مہربانیوں کے جواز سے آگاہی تھی اور میں اس کے لمس کے جواب میں اپنے متعلق تمام شکوک رفع کرنا چاہتا تھا۔ سو ایک دوسرے سے وضاحتیں کرتے ہوئے ہم عہد اور تجدید عہد کرتے رہے۔ کبھی وہ لطف پر مائل ہو جاتی اور کبھی مجھے دھمکیاں دیتی۔ میرا بیان تو ایک ہی تھا کہ اس لطف و عنایت کے لیے اس کی غلامی کا اقرار کرتا ہوں۔ آخر وہ بھی تھک گئی، میں بھی تھک گیا، اور جب زبان تھک گئی تو جذبوں کی زبان کا وقت آیا۔ میں اسی وقت کا منتظر تھا، وہ بھی کامیاب ہوگی اور اس نے سمجھا کہ اس نے مجھے اپنا متی بنا لیا، اور میں بھی کہ میں نے اس سنگ دل کے دل میں گداز پیدا کر دیا۔ اس نے اپنی انگشت کو جنبش دی۔ اربان کسی سیما سے نازل ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیوتا کو مشروب خاص پیش کیا۔ میں نے وہ قد جسم میں اتار لیا اور چند ہی گھونٹوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ مجھے سب خواب لگ رہا تھا۔ مسار کی جلیل القدر ملکہ اتنی جلد قریب ہو جائے گی، میرا اعتماد واپس آ گیا۔ چنانچہ میں نے اربان سے مانگ کے ایک اور قد چڑھایا۔ ہر شے رقص کرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اربان مشروب خاص انڈیلتی رہی اور میں بے تکان پیتا رہا۔ پھر اربان پہلے کی طرح کہیں کھو گئی۔ شوتار کے اشارے سے میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ اس نے مجھے اپنے تحت کے ایک کونے میں بٹھا لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ اس نے خود پہل کی، تم میرے قصر کے وجیح مردوں میں ایک اضافہ ہو۔ یہ لمحے میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے جھومتے ہوئے کہا۔ انصار کا یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں ہوش میں نہیں ہوں۔ آپ نے یہ نوادر اتار دو، اس نے دل ربائی سے کہا۔ میں نے پس پر کیے لیتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ نہیں، انہیں اتار دو۔ میں چند لمحے جھجکا، پھر میں نے کچھ سوچ کر انہیں اتار دیا اور تخت کی کھونٹی سے انہیں لٹکا دیا۔ دیوتا وصال سے خوش ہوتے ہیں، یہ روح کے اتصال کی علامت ہے جابر بن یوسف۔ دیوتا شوتار سے خوش ہیں اور انہوں نے اس لیے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اس کی آواز میں بھی لرزش آ گئی تھی۔ میں اس وقت تاریخ براعظم میں جھیلے ہوئے تمام مصائب بھول گیا اور مجھے مہذب دنیا کی رنگینیاں بھی بے کیف نظر آئیں۔ تاریخ براعظم کا گوہر نایاب میرے قریب تھا اور لطف و کرم پر آمادہ تھا۔ دنیا میں سے زیادہ حسین لمحے کم خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ میری آنکھیں جل رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے۔ ایسے لمحوں میں بھی مجھے شوتار کی منزلت کا خیال تھا۔ یہی ایک بات اذیت کی تھی۔ اے مقدس شوتار، اب ضبط نہیں ہوتا، اجازت دے کہ تجھ سے اپنی ورافتگی کا اظہار کر سکوں۔ تمہیں اجازت ہے، اس نے سرشاری سے کہا۔ جب میں اس خواب نشاط سے جاگا تو میں نے اپنا جسم تخت پر ڈھلکا ہوا پایا۔ مجھے اپنے جسم پر خوشبو کی لپٹیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبرا کر اپنا سینہ دیکھا، یہ سینہ خالی تھا، لیکن میری جان میں جان آئی۔ نوادر کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے اور مسلے ہوئے کچلے ہوئے پھول درماندہ شکستہ ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ وصل کا ہر لمحہ مجھے یاد آنے لگا۔ کیا یہ خواب تھا؟ میں قصر شوتار میں پڑا ہوا تھا، شوتار وہاں موجود نہیں تھی، صرف چند علامتیں رہ گئی اور وہ وقت گزر گیا ہے جسے میں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں بکھرے ہوئے پھول اپنے جسم پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ راحت، اعزاز، احساس، وہ جان گداز سعادت۔ شوتار نے مجھے دنیا کے کیسے عجیب ذائقوں سے روشناس کیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی میرا پرسانے حال نہیں۔ ارے میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، یہاں دیواریں گھوم رہی ہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ میں اٹھ کر چلا اور میں نے جذبات کے طوفان میں کہا، اے ملکہ مقدس شوتار، تو نے مجھے منزل مراد تک پہنچا دیا۔ مجھے اپنے قریب رہنے دے، بس یہی کائنات بہت ہے۔ اس سے زیادہ کی تمنا کی استطاعت مجھ میں نہیں ہے۔ یہ دروازہ بند ہی رکھ، مجھے اس پنجرے میں قید کر لے اور میرا خون پی جا، مجھے نڈھال کر دے۔ سامنے کا دروازہ کھلا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنا ہذیان بند کیا۔ اربان ماں جمالوں کے ایک پرے کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹیں رقص کر رہی تھی۔ انہوں نے خوان فرش پر رکھ دی اور میرے بازو پکڑ لیے۔ مجھے ایوان ہاتھ سے باہر لے جا کر اطریات سے غسل دیا گیا۔ میں نے چھیڑتا رہا۔ پھر مجھے دوبارہ ایوان ہاتھ میں لایا گیا اور عمدہ مشروبات اور غذاؤں سے میری توازے کی گئی۔ میرے قریب عورتوں کا ایک پرہ بیٹھا ہوا تھا، ان میں اربان بھی تھی۔ میں ان تمام حسین عورتوں کے حسن و جمال کی جزیات بتانے سے قاصر ہوں۔ دنیا کے اس گمنام خطے ہی کو کیوں قدرت نے اس حسین محلوق سے نوازا تھا۔ ان کی پذیرائی اور اہتمام دیکھ کر مجھے خوش فہمیوں نے گھیر لیا۔ میں شوتار پر غالب آ چکا تھا یا شوتار نے مجھ پر غلبہ پا لیا تھا۔ باہر کے کسی خیال سے میرا ذہن گریز کر رہا تھا۔ وہ میرے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، جام پر جام لنڈائے جا رہے تھے۔ اس طویل قصر میں زنانان مسار کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مجھے ہوسوں کے کنارے بٹھایا گیا اور سریلی آوازوں نے نغمے الاپے، ایک پرہ علیحدہ ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ یہاں فکر اور رنج کا داخلہ منع تھا۔ انصار میں ایک مرد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا، وہ مجھے وحشت غار میں لے گی جہاں اونچے درختوں، ابلتے چشموں اور رنگ رنگ پھولوں نے بہاروں کو شرمایا ہوا تھا۔ اس طویل قصر میں زنانان مسار کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مجھے ہوسوں کے کنارے بٹھایا گیا اور سریلی آوازوں نے نغمے الاپے اور ایک پرہ علیحدہ ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔
ایک ایوان سے دوسرے ایوان، سنگ سرخ اور سنگ سفید سے تعمیر کردہ یہ وسیع و عریض محل تحد نظر پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ ہر طرف رقص تھا، ہر طرف عشرت گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ سیاہ فام مرد بھی یہاں نظر آئے جو شرمائے لجائے اپنی عورتوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ جارا کاکا اور دوسرے دیوتاؤں کے مجسمے جا بجا استادہ تھے اور وصال پر کسی جگہ بندش نہیں تھی۔ پورا محل ایک وصل گاہ تھا۔ میرے ساتھ اتنی جلد یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ قصر شتار کی سیر کا اہتمام کیا گیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو کہ شتار اپنے قصر کی شوکت و سطوت دکھا کر مجھے متاثر کرنا چاہتی ہو، یا یہ بھی قربت کا کوئی انداز ہو جس بات کا میں وہاں تھا اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میں مختلف ٹولیوں کے سپرد کیا جاتا رہا۔ آخر ایک ٹولی کے سپرد ہوتے وقت میری نگاہ ٹھٹک گئی۔ وہ نرماز تھی۔ نرماز، قصر قابلہ کی کنیز خاص۔ اشمار کے بعد وہ دوسرا شناسا چہرہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل پر ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہوئی۔ میرے منہ سے بے سختہ نکل گیا، نرماز تم یہاں؟ نرماز تم بھی یہاں ہو؟ ہاں سیدی جابر، اس نے اجنبیت سے کہا۔ مقدس قابلہ نے مجھے مقدس شتار کی خدمت میں بھیج دیا ہے۔ مجھے تمہیں دوبارہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ میں بھی یہاں آیا ہوا ہوں اور قصر شتار میں مقیم ہوں۔ میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ شمار کی طرح نرماز کو بھی قابلہ نے میرے پاس بھیجا تھا۔ وہ بھی ایک دن کچھ بتائے بغیر غائب ہو گئی تھی۔ گویا انصار میں قابلہ کی 2 خاص کنیزیں موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کنیزیں ہوں گی۔ نرماز سے مل کر میرے خفیہ عزائم کو تقویت ملی۔ میں نے اسے قریدنا چاہا اور قدیم تعلق کی باتیں چھیڑ دی، لیکن اس نے مجھے ٹال دیا۔ وہ مجھے گھماتی رہی۔ وہ مجھے گھماتی ہوئی دوسرے ایوان میں لے گئی اور دوسری ٹولی کے سپرد کر کے گویا بڑے جمع ہو گئی۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ اس نے مجھ سے رسمی طور پر ہی بات چیت کی اور بار بار شتار کی عظمت اور تقدس کا ذکر کرتی رہی۔ میں نے بھی رسماً اس کی تائید کی۔ اس سیاحت کے بعد مجھے ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا جہاں انواع اقسام کی غذائیں تھیں اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت تھک گیا تھا، سو گیا۔ مجھے اس قصر میں آئے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ شتار کی توجہ میری جانب کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ مجھے ہر بار پہلے زیادہ شاداب اور حسین نظر آتی تھی۔ میرا دن یوں ہی گزر جاتا اور جب شتار مجھ سے جدا ہوتی تو قصر کی حسین و جمیل دوشیزائیں مجھے گھیر لیتی۔ وہ مجھے رقص و سرود کی محفلوں میں لے جاتی اور حوض کے کنارے بٹھا کر خود اس کے پانی میں تیرتی رہتی۔ جنت کا ایسا ہی تصور میرے ذہن میں موجود تھا۔ اس نظام طلسم کے متعلق میں نے کچھ سوچنا ہی ترک کر دیا تھا۔ کون جانے کب سے انسانوں کی یہ بستیاں آباد ہیں۔ یہاں کوئی بوڑھی عورت، بوڑھا مرد اور بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خانوادہ قابلہ کی عورتیں کبھی مرجھاتی نہیں تھی۔ سدا بہار شباب سے بڑی دولت اور کیا ہوگی۔ میں نے چند ہی دن میں قصر شتار میں اپنا چہرہ نمایاں کرا لیا تھا، مگر جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ بیش از بیش فیاضیاں تو مجھے کہیں کا نہ رکھیں گی۔ کیا میں وہ مقصد بھول گیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے ہر لحظہ خیال تھا کہ قصر شتار میں میرے داخلے کا مقصد کیا ہے۔ وہ چند جذباتی لمحے بیت جاتے تو میں شتے تکا کرتا، دیواریں گھورا کرتا، میں روزن تلاش کیا کرتا، میں ان دراڑوں کی کھوج میں لگا رہتا جہاں سے میرے ارادوں کو کوئی روشنی اور ہوا مل سکے۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قصر شتار میں بے شمار ایوان ہیں اور ہر کمرہ آئینے کی طرح شتار کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ شتار اپنے طلسمی عکس نما میں سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ میں نے نرماز سے ملنے کی کوشش کی، وہ مل تو گئی لیکن اتنی سراسیما تھی کہ اس نے کسی اور قسم کی گفتگو ہی سے گریز کیا۔ میں آزادی کے ساتھ ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ اس آزادی میں شروع میں تو لذت بے کنار کا احساس رہا، بعد میں اندازہ ہوا کہ خوشبوئیں، گداز، رنگ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ آزادی صرف عیش و نشاط تک محدود ہے۔ ان رنگین نظاروں میں اپنے مطلب کا کوئی سراغ ملنا مشکل ہے۔ ہر طرف سمیع و بصیر دیواریں ہیں۔ کسی سے کسی مسئلے پر بات کرنا بھی حرام ہے۔ ہر شخص شتار کے قہر سے خوفزدہ ہے۔ صاحب اس طلسمی عکس نما سے ڈرتے ہیں جو سحر اعظم جاملوش نے شتار کو عطا کیا تھا۔ میں تنہا گھومنا چاہتا تھا تو میرے ساتھ ناظرینوں کا ایک گروہ لگ جاتا۔ تنہائی نصیب نہ ہوتی۔ اسی کشمکش میں میرے شب و روز پر یاسیت غالب آتی گئی۔ میں نے شتار کی نخیز کنیز خاص اربان سے تعلق بڑھانے کی کوشش کی۔ اس نے پرتپاک نظروں سے مجھے خوشامدید کہا۔ میں نے شوخیوں میں اس سے پوچھا، کیا قصر کا کوئی ایسا گوشہ رہ گیا ہے جو میں نے نہیں دیکھا؟ اس نے خوشادائی سے جواب دیا، ہاں، تم نے شتار کے مخصوص ایوانوں میں سے چند ہی دیکھے ہیں۔ تم نے دیوتاؤں کا ایوان نہیں دیکھا جہاں شتار عبادت کرتی ہے۔ تم نے وہ خاص ایوان بھی نہیں دیکھا جہاں طلسمی طائف موجود ہیں جو سحر اعظم جاملوش نے مقدس شتار کو عطا کیے ہیں۔ تم نے عکس کا متبرک کمرہ بھی نہیں دیکھا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اچھا، میں نے حیرت سے دیکھا، تو کیا میں ان کی دی سے محروم ہی رہوں گا؟ یہ مقدس شتار سے تمہاری رفاقت پر منحصر ہے۔ کیا اس رفاقت میں اب کوئی کمی ہے؟ سیدی جابر، وہ ایک عظیم اور ذہین ملکہ ہے، اس لیے ایک زمانے سے مسار پر حکمراں ہے۔ کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت اس لیے نہیں کی کہ کوئی بھی اس کی فضیلت کے درجے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے پاس تحائف کا انبار ہے، اس نے دیوتاؤں کو ہمیشہ آسودہ رکھا ہے۔ ارباب نے مشروع پیش کرتے ہوئے کہا، کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میں نے محتاط انداز میں کہا، اس کی فطانت میں کیسے کلام ہو گیا؟ جب سے میں یہاں آیا ہوں اس کے تدبر کے عجیب مظاہرے دیکھے ہیں۔ اس کا حسن ملکوتی ہے، یقیناً اس کے سر پر آسمان کا سایہ ہے۔ اربان میری جان، یہ بتا کہ میری اعانت کر کے میں مقدس شتار کے دل سے اور قریب ہو سکوں۔ بس اسی طرح تم اس کے دل پر اپنی شجاعت اور فطانت کا نقش کنندہ کر دو۔ اربان نے کہا، یہاں تو مجھے ناظرینوں ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ میں اس قصر میں اپنی خوبیاں کس طرح ظاہر کر سکتا ہوں جبکہ میں نے یہاں کی بزمرائیاں ہی دیکھی ہیں؟ مجھے دیوتاؤں کے مخصوص ایوان میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور میں عکس نما بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے شکایتاً کہا، یہی تو تمہاری آزمائش ہے، تم ان دلکش مناظر میں اپنا سر کیسے ابھار سکتے ہو؟ تم سچ کہتی ہو اربان، تمہارے مشورے کا شکریہ۔ شتار کے بعد تم ہی مجھے یہاں سب سے زیادہ مرغوب ہو۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو تو مجھے ٹوک دینا۔ یہ اقدام تو تم مقدس شتار سے اپنی محبت اور عقیدت کے طور پر کرنا۔
مجھے اربان سے اس سے زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ملا. مجھے نازنین نے قصر شتار نے اپنے حلقے میں لے لیا اور میں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا. یہ تحفے، یہ نوادر جو میرے گلے کی زینت بنے ہوئے تھے، قصر شتار میں ان کی حیثیت آرائش کے سوا کچھ نہیں تھی. اربان سے گفتگو کے بعد میری بےتاب نظریں دیواروں کے پار نہیں جا سکی. اس رات میں نے شتار سے اپنی کشمکش کا ذکر دبے لفظوں میں کر دیا. وہ مسکرانے لگی اور اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہارے لیے یہ اعزاز باعث سکون نہیں کہ تمہیں میری رفاقت نصیب ہے؟ میں نے کسی ماوش کی طرح مچل کے کہا، اس اعزاز کے ساتھ میں مقدس شتار کے لیے عبادت اور ریاضت کے مشاغل روحانی بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں. انصار میں وصل بھی ایک متبرک عمل ہے. شتار نے تنتنے سے کہا، مجھے اس کے سوا بھی کوئی خدمت سونپو اے مقدس شتار. تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے برہمی سے پوچھا. میں تمہیں اور قریب کرنا چاہتا ہوں. میں نے تمہارے لیے ہر دروازہ کھول دیا ہے، لیکن ابھی کچھ دروازے بند ہیں. جابر بن یوسف، اس نے تلخ نوائی سے کہا، اے معصوم شخص، قصر شتار میں تمہیں جو عزت دی گئی ہے اس پہ قناعت کرو. میں شتار کی برہمی کا خطرہ کسی طور مول نہیں لینا چاہتا تھا. میں نے سعادت مندانہ سرکشی سے کہا، مجھ سے اور نزدیک رہا کرو. تم جب چلی جاتی ہو تو قصر شتار کے کسی گوشے میں میرا دل نہیں لگتا. میں تمہارا ہی جلوہ کرتا رہتا ہوں. او جابر بن یوسف، وہ اشتیاق سے بولی، میں جب تمہارے سامنے نہیں ہوتی تو مجھے اور بھی بہت سے امور دیکھنے ہوتے ہیں. انصار کی سلطنت کا بار میرے شانوں پر ہے. تم تو یہ منزلیں سر کر چکے ہو. میں جانتا ہوں، تم مجھے بھی ان میں شریک کیا کرو. دیکھو کہ میں اس زمین میں تمہارے کیسا عمدہ رفیق ثابت ہوتا ہوں. جابر بن یوسف، انصار کی نازنینوں کو دیوتاؤں نے غیر معمولی دماغی اور جسمانی قوتیں عطا کی ہیں. تم ایک مرد کہاں امور سلطنت میں مشورے دے سکتے ہو؟ وہ سادگی سے بولی. خوب، میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. خوب، مگر تم یہ بھول رہی ہو کہ میں انصار کا مرد نہیں ہوں. میری خصوصیات یہاں کے مردوں سے مختلف ہیں. مجھے حکم دو کہ میں اپنی صلاحیتوں کی نمائش کر سکوں. تاریخ براعظم میں میرے سپرد کوئی کام نہیں. بتاؤ کون سا جزیرہ فتح کرنا ہے؟ کہاں تک تمہاری حکمرانی وسیع کرنی ہے؟ تمہارے سامنے کون شخص بیٹھا ہے؟ جابر بن یوسف الباقر، میں نے جوش میں کہا. جابر بن یوسف الباقر. میرے جوش اور ولولے سے اس کی نگاہوں میں چنگاریاں سی لپکی. آج تک کسی مرد نے اتنی بے باکی سے گفتگو نہیں کی ہوگی. میری جرت کا رد عمل ہوا اور وہی اس نے کہا، تم انگرما کے باغیوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ سوال قطعی غیر متوقع تھا. میں ایک لمحے کے لیے گنگ رہ گیا. پھر میرے ذہن میں خیالوں کا ایک ریلا آیا اور میں نے انگرما کے حسن اور شادابی کے متعلق ایک مؤثر بیان اس کے گوشے گزار کیا. لیکن اس نے میرے اس بیان میں کوئی دلچسپی نہیں لی. اس نے بہت آہستگی سے رازدارانہ انداز میں پوچھا، سنا ہے وہاں وہ تمام کہن اور بزرگ عالم جمع ہو چکے ہیں جو مقدس قابلہ کی سلطنت کی نفی کرنا چاہتے ہیں. تم وہاں سے واپس کیسے آ گئے؟ میرے ہلاک ذہن نے سونگ لیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے اور مجھے کیا جواب دینا چاہیے. لیکن میں نے انگرما کے عالموں اور دانشمندوں کی عظمت کا تذکرہ بہت محتاط انداز میں کیا. اس کی دلچسپی اور اشتیاق دے کر میں نے قابلہ کے خلاف انگروما میں نفرت اور غضب کی شدت کا ماجرا بتدریج تاثر کے ساتھ سنایا. پھر میں نے گرومے اور گروٹا کا ذکر کیا اور غاروں میں چھپے ہوئے ان کہنوں اور برگزیدہ لوگوں کے بارے میں بتایا جو امید رکھتے ہیں کہ کسی دن تاریخ براعظم میں ملکہ قابلہ سے انانے اقتدار چھین لیں گے کیونکہ بے فائز کی سرشت میں ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ شیطان نے غیر جانبداری کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا جوش اور ولولہ، ان کی عبادت اور استغراق، ان کا نظم اور اشتراک دے کر میں خود خوفزدہ ہو گیا تھا. انہیں اپنے عزم پر یقین ہے. میں نے وہاں قابلہ کے خلاف ایسی باتیں سنی ہیں کہ یہاں دہرانے کی جرت نہیں رکھتا. میں نے رازدارانہ کہا، تم وہاں سے آئے کیسے؟ اس نے بظاہر بے دلی سے پوچھا. یہ نہ پوچھو میں کیسے آ گیا. ویسے تمام انسانوں کو پتھر میں تبدیل کر دیتے ہیں جنہوں نے مشروب حیات نہیں پیا ہے، اور وہ مجھے بھی پتھر میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. میں اس کے لیے تیار نہیں تھا. گرومے نے میری تربیت کی، مجھے ہربیکا کا مغز کھلایا. وہ لوگ میری بڑی قدر کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ میں بھی قابلہ کے خلاف جنگ میں ان کا ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوں گا. انہوں نے ایک تہانے میں روحیں اکٹھی کی ہیں. انہوں نے بڑی تیاریاں کی ہیں. میرا وہاں سے نکلنا مشکل تھا، لیکن میرے روحانی کشف کا انہیں بھرپور علم نہیں تھا. یہاں میں نے دانستہ اپنی برتری کا ذکر کرنا مناسب سمجھا. میں نے اپنی طاقتوں کے بارے میں مبالغے سے کام لیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک موقع ملا اور میں ان کے عالموں سے لڑتا بھیڑتا سمندر میں کود گیا. چلتے وقت میں ہربیکا کی مقدس آنکھیں بھی ساتھ لیا جو سمندر کے مد و جزر پر نظر رکھتی ہیں. وہ تعجب سے میری باتیں سنتی رہی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے رفیق سرنگا کی دیوی میری طاقت بن گئی تھی. اس نے کئی موقعوں پر نمودار ہو کر میری مدد کی تھی. میں اسے بھی اپنی طاقت کا ایک حصہ سمجھتا تھا. یہی چند اعتبارات ہم مہذب لوگوں کو اس تاریخ سرزمین پر زندہ رکھے ہوئے تھے. اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو کچھ عرصے بعد میں نے انگروما کے فاضلوں کا ایک گروہ سمندر میں جنگ ازما دیکھا. میں نے عقابوں کے سامنے شور مچایا کہ وہ مقدس قابلہ کو اس جلگار کی خبر کر دیں. وہ اس کا 3 ماہ کے لیے عبادت میں مصروف ہو گئی تھی. انگروما کے باغی پھر فرار ہو گئے، لیکن وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. وہ تو آگ ہیں، وہ طوفان ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں ہیں. میری باتیں سن کر شتار کسی خیال میں کھو گئی. پھر اس کے بعد مجھے کیا ملا؟ میں نے ناراضی سے کہا. مقدس شتار، میں اس کی شکایت بھی تو نہیں کر سکتا. مجھے غالباً اس کی شکایتیں تم سے نہیں کرنی چاہیے. وہ ہماری ملکہ ہے، ہم سب سے افضل ہے. وہ دوسرے جزیروں کے حاکموں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ شتار نے میری بات پر توجہ نہیں دی اور انگرومائی کے ذکر میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا. وہ صرف مقدس قابلہ سے نفرت کرتے ہیں. میں نے جواب دیا. مگر مقدس شتار، تم کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں. وہ تلخی سے بولی. کچھ نہیں. تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو. میں نے سرگوشی میں کہا. تمہاری نرمی نے میرے سینے کو جو راحت پہنچائی ہے میں کبھی نہیں بھول سکتا، ورنہ میں بہت دل شکستہ ہو گیا تھا. اور سنو کہ جب میں نے مقدس قابلہ کا جلوہ دیکھا تو میری راتیں، میرے دن اس کی تعریف میں وقف ہو کر رہ گئے. پھر بھی اس نے کبھی اپنے اس غلام کو اتنا قریب نہیں کیا جتنا تم نے کیا ہے. اور تم خود ایک انجمن ہو. تم نے میری کسک، میری اشتہا، میری جلن محسوس کی. وہ مجھے بغور دیکھنے لگی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی. اس کے لب واہ ہوتے تھے، بند ہو جاتے تھے.
یہ کیفیت محسوس کر کے میں نے خاموشی پر قناعت کی اور والہانہ انداز میں اس کے مرمری ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ضد کرتے ہوئے بولا، اے عظیم شوتار، میرے اوصاف کی قدر کر اور مجھے مسار کے عام مردوں کی طرح مت برت، میرے اندر جھانک، مجھے اپنے آپ میں شامل سمجھ، تو میرے اندر شامل ہو۔ اس نے حسب دستور مجھے اپنے آپ میں کمال جذب کے ساتھ شامل کر لیا، میری گفتار خود اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ اس رات شوتار کے شبستان میں رقص کی محفل نہیں سجی، یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ میں نے اربان سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، کبھی کبھی شوتار قصر سے باہر چلی جاتی ہے، مگر وہ یہ عمل کسی شدید کیفیت سے مغلوب ہو کر ہی کرتی ہے، یقیناً وہ دیوتاؤں سے ہم کلام ہوگی، یوں وہ ہر ماہ ایک رات کے لیے قصر سے باہر رہتی ہے۔ اس خبر نے مجھے فرحت پہنچائی کہ آج شوتار قصر میں نہیں ہے۔ کتنے تعجب کی بات تھی کہ آج ہی میں نے انگروما کے فاضلوں کے متعلق تفصیلات بتائی تھی، آج ہی وہ چلی گئی۔ وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ میں نے اس سوال پر سوچنے کی بجائے اس غنیمت لمحے کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کتنے دنوں سے اس لمحے کا منتظر تھا جب وہ یہاں موجود نہ ہو اور طلسمی عکس نما کا ایوان اس کی بصارت سے باہر ہو۔ خوش قسمتی سے میرے ساتھ امسار کی عورتوں کا غول بھی نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جب شوتار عبادت میں مصروف ہوتی ہے تو محفل رنگ و نور کی بساط بھی الٹ جاتی ہے، تمام لوگ احتراماً سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں اسی سکوت کو ترس گیا تھا۔ قصر شوتار پر ہر طرف گہری خاموشی مسلط تھی، میں نے یہاں کی سراغ رسی میں کوئی بھی کلام نہیں چھوڑا۔ شوتار سے آزادانہ گفتگو اور یہاں کے قیام کے سوا مجھے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اربان میرے ہم رکاب تھے، میں چاہتا تو آج اس نازک بدن کی رفاقت کی استراحت میں شب بسر کرتا، لیکن میں نے اسے ایوان سے باہر نکالنے کے لیے ایک مہذب طریقہ اختیار کیا۔ میں نے دنستہ زریشی کے صحرا کی ابدی آگ روشن کی، میرا چوبی ہستہ مستانہ وار اس کے گرد رقص کرنے لگا اور میں زراشی کا مخصوص وظیفہ پڑھنے لگا۔ اربان میرا انہماک دیکھ کر فوراً چلی گئی۔ میں کسی طور یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں پھرتی سے اٹھا اور احتیاط کے ساتھ ایوان سے باہر نکلا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ایک مشکل اور خطرناک اقدام ہے، تاہم اب تاب انتظار نہیں تھی۔ راستے میں انگنت حسینائیں میرے آڑے آئیں، لیکن میں ان میں روحانی مسرتیں تقسیم کرتا ہوا آگے ہی بڑھتا رہا اور ہر قدم پر ان کی محبت امیز نگاہوں سے دفاع کرتا ہوا نرماز کے ایوان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹولی کی عورتیں تھیں۔ میں نے چپکے سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اشاروں میں تہلیے میں ملنے کی درخواست کی۔ وہ میری جسارت پر گھبرا کر علیحدہ کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے اس ازدحام میں بہت مشکل سے دوبارہ اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی جدوجہد میں رفتہ رفتہ اس کے بہت نزدیک پہنچ کر نہایت آہستگی سے کہا، نرماز، شوتار محل میں نہیں ہے، وہ عبادت کے لیے گئی ہوئی ہے۔ مجھے تم سے چند اہم باتیں کرنی ہیں، آؤ، یہ موقع پھر نہیں آئے گا، مجھے چھوڑ دو، دور ہٹ جاؤ، نرماز نے بے بسی سے کہا۔ اس کی ہلکی سی کرا پر کسی نے سمجھا کہ میں نے اس کے بدن پر چٹکی لی ہے۔ میں اپنی ندامت مٹانے کے لیے ہنسنے لگا اور وہ زعفران زار مجمع چھوڑ کر مجھے مجبوراً وہاں سے فوراً آنا پڑا۔ ایک امکان نرماز سے رہبری حاصل ہونے کا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ مجھے یہاں بہت سی چیزوں کی تلاش تھی اور ان کا پتہ چلانا میرے لیے دنیا کا دشوار گزار کم بن گیا تھا۔ پھر میں نے یوں ہی تنہا دیواریں سونگنا شروع کر دی، مجھے کہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ میرا چوبی ہستہ ایک مستعد غلام کی طرح ہر دیوار کو ڈس کر خاموش بیٹھ جاتا تھا۔ اب میرے حواس پر وحشت نے مکمل تسلط جما لیا تھا۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی میرے کرب کا برس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اب وہ عکس نما سب اس سے خوفزدہ ہیں۔ کاش مجھے اس ایوان کا پتہ چل جائے جہاں وہ نصب ہے، تو میں اسے اٹھا کر چکنا چور کر دوں۔ شوتار کی خاموشی اس کی ذہانت پر دلالت کرتی ہے۔ یقیناً وہ اپنی شہرت اور مرتبہ سے زیادہ ذہین ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی برتر حیثیت سے پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ زری قصر ایک زندہ ہے۔ اس طلسمی کارخانے میں میرے تمام ارادے صرف شوتار کی بے پرواہی اور اعتبار ہی سے تکمیل پا سکتے ہیں، مگر وہ مجھ سے کیوں بے پرواہ ہو جائے گی اور کیوں مجھ پر کلی اعتماد کا اظہار کرے گی؟ کاش میں یہاں اپنے باطنی علوم سے مدد لے سکتا، کوئی ایسا عمل کرتا جو دریچے روشن کر دیتا۔ میں شپالی سے ناظرینوں کے چہرے داغدار کر دیتا، میں شراب کے مٹکوں میں زہر ملا دیتا، مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھٹن حبس تقدر میں مجھے ایک لامحدود وقت تک انتظار کرنا تھا۔ علیل صبح قصر کی چہل پہل بحال ہوگی، گویا شوتار کی آمد کا گلگلہ ہوا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے کا وقت آیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ میری رات کی مصروفیت کے بارے میں مشکوک نہ ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب میرے جسم پر روغن مل کر مجھے شوتار کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خواب دیدگی سی دیکھی۔ وہ کچھ کھوئی ہوئی سی تھی، گمسم سی ہو جاتی تھی۔ میرے آنے پر اس کے اشارے سے تمام کنیزیں ہٹ گئیں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں امسار کی ملکہ سے اس کی رات کی غیر حاضری کا سبب پوچھ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی چور چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے میرے بال اپنے ہاتھوں میں زور سے جکڑ لیے۔ میں نے اس کی پذیرائی کا یہ جوش دے کر ناز کے انداز میں پوچھا، کل رات قصر پر موت کا سکوت طاری تھا، میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تم کہیں نہیں ملی، رات بڑی گرا گزری۔ ہاں، میں یہاں نہیں تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے تکنے لگی۔ مجھے پہلی بار اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نظر آئیں۔ اچانک کس نے حکم دیا، تم امسار سے کب واپس جانا چاہتے ہو؟ کب؟ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ کیا تم جانا چاہتے ہو؟ اس نے میرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، تمہارے 3 قبیلے تمہاری حکمرانی کے منتظر ہوں گے اور مقدس قابلہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میرا انتظار؟ میں نے سرد آہ بھر کر کہا، کاش وہ میرا انتظار کر سکتی۔ جہاں تک قبیلوں کی حکمرانی کا معاملہ ہے، مجھے حکمرانی سے کوئی علاقہ نہیں، مجھے حکمرانی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے؟ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔